اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ اس حدیث قدسی کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ ایک بار محمود غزنوی نے کچھ ہیرے و جواہر لے کر اپنے درباریوں کے سامنے اچھالے اور کہا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق ہیرے و جواہر چن لو۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک سائڈ کو چل پڑا۔ درباریوں نے ہیرے و جواہرات کو چننا شروع کر دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد محمود غزنوی نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا تو درباری ہیرے جواہرات چننے میں مصروف تھے، ڈھونڈنے میں مصروف تھے، مگر ایاز جو محمود غزنوی کا بڑا چہیتا درباری تھا وہ محمود غزنوی کے پیچھے پیچھے خرامہ خرامہ چلتا رہا۔ محمود غزنوی نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا، ایاز یہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات اگر تم چن لیتے تمہاری زندگی بن جاتی، تمہاری فیملی کی، تمہارے گھر والوں کی زندگی بن جاتی، ہیرے جواہرات کیوں نہیں چنے؟ ایاز نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، جن کو ہیرے جواہرات کی ضرورت تھی وہ تلاش کر رہے ہیں، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے بلکہ ہیرے اور جواہرات والا چاہیے، مجھے آپ چاہیے، اگر آپ مل گئے تو اس سلطنت میری ہوگی۔ تو فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی جو خالصتاً اللہ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں خود ان کو مل جاتا ہوں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مل جائے تو ساری کائنات، ساری دولتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری کرم نوازیاں، ساری رحمتیں اس بندے کی جھولی میں آ جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک آتش پرست تھا، وہ شام کے بازاروں میں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ شام کے بازاروں میں سے گزر رہا تھا۔ رمضان المبارک کے دن تھے۔ اچانک اس آتش پرست کے بیٹے نے جیب میں سے کچھ نکالا اور سریعام کھانا شروع کر دیا۔ آتش پرست کو بڑا غصہ آیا، اس نے زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر رسید کیا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا یہ اتنا محترم اور محتشم مہینہ ہے، مسلمان اس کی قدر کرتے ہیں، یہ قدر والا مہینہ ہے، مسلمان اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور تو اس کو پامال کرتا ہے، اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، سریعام کھانا کھاتا ہے۔ بیٹا بولا کہ ابا جان، اس ماہ کے اندر کھانا تو آپ بھی کھاتے ہیں، پانی تو آپ بھی پیتے ہیں، کھانے پینے والا معاملہ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ آتش پرست بولا کہ ہاں میں کھاتا ہوں، مگر میں گھر کی چار دیواری کے اندر کھاتا ہوں، میں سریعام کھانا کھا کر یا پانی پی کر مسلمانوں کے اس محترم اور محتشم مہینے کی بے قدری نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد آتش پرست کا وصال ہو گیا، مر گیا۔ کسی مسلمان نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے اور جنتی حلہ زیب تن کیا ہے اس نے۔ اب اس مسلمان نے کہا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، کلمہ تو نے پڑھا نہیں تھا، مسلمان تو تم تھے نہیں، تو جنت کی ابدی نعمتیں کس طرح تجھے میسر آئیں؟ اس آتش پرست نے کہا کہ ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میں ایک آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں میں نے پڑھا تھا، اللہ اور اس کی وحدانیت پر میں ایمان نہیں لے کے آیا تھا، مگر میں نے مسلمانوں کے محترم اور محتشم مہینے رمضان المبارک کی قدر کی تھی، اس کے توسل سے، اس کے طفیل مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی تھی، لہٰذا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر مرا تھا، میرا وصال حالت اسلام میں ہوا تھا، میرے گھر والے مجھے دفن کر کے چلے گئے، تو جب میرا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے مجھے صرف اور صرف رمضان المبارک کی قدر کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حساب میں تخفیف کی، آسان کیا اور مجھے جنت الفردوس کی ابدی نعمت عطا فرما دی۔ ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک ہے جس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ رحمتوں والی، برکتوں والی، سعادتوں والی، عظمتوں والی، رفعتوں والی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی ایک ایسی رات بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔
اس قدر والے مہینے کی قدر کیجئے، اس برکتوں والے مہینے کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیے، اپنی کمروں کو جھکائیے، اپنی تسبیح و تحلیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔